السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے دونوں فریق کے مقتولین کی تعداد وغیرہ سنی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کنویں میں بدر کے مقام پر، جو کہ بہت گندا تھا، 24 سرداران قریش کو پھینکنے کا حکم دیا تھا جو اس میں پھینکے گئے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی قوم پر غالب آتے تو وہاں 3 دن تک قیام کرتے تھے مارکے کی جگہ پر، جنگ کی جگہ پر۔ تو جب بدر میں تیسرا دن ہوا تو آپ نے اپنے کجاوے کو کسنے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چلے، اور پھر کچھ دور پہنچ کر کے ایک جگہ ٹھہر کر کے ان کو ان کے ناموں سے پکار کر کہنے لگے کہ کیا تم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ برحق پایا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ برحق پایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ بے جان جسموں کو کیوں پکار رہے ہیں؟ وہ تو سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ لوگ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ جواب نہیں دے رہے۔ مکہ کو شکست کی خبر ملتی ہے اور مکہ میں غم کے بادل چھا جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ بدر کے میدان میں ہار کا سامنا کرنے کے بعد تتر بتر ہو گئے تھے، جس کا جدھر رخ سمایا وہ ادھر کو بھاگ رہا تھا، کوئی بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ سب سے پہلے یہ خبر لے کر کے حیثمان ابن عبداللہ الخزائی مکہ پہنچتا ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا خبر ہے تمہارے پیچھے؟ تو کہتا ہے کہ عتبہ، ربیہ، شیبہ ابن ربیہ، ابو الحکم ابن ہشام، امیہ ابن خلف، اور بہت سارے رؤسائے قریش، سرداران قریش، اور ان کا نام لے لے کر کے وہ گنانے لگا کہ سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ تو صفوان ابن امیہ جو کہ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا ان سے کہتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، میری جانب سے اس سے پوچھو تو۔ کہا کہ صفوان ابن امیہ نے کیا کہا ہے، اور یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ واللہ رأیت اباہ واخاہ حین قتلا، کہا کہ میں نے اس کے باپ اور اس کے بھائی کو میدان جہاد میں قتل ہوتے دیکھا ہے۔ ابو رافع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے ہیں کہ میں حضرت عباس کا غلام تھا، اسلام ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا تھا، عباس بھی اسلام لے آئے، ام فضل بھی اسلام لے آئی، حضرت عباس کی اہلیہ، میں بھی اسلام لے آیا۔ حضرت عباس اپنا اسلام چھپاتے تھے اور ابو لہب بدر سے پیچھے رہ گیا تھا۔ جب اس کو بدر کے ہار کی خبر آئی اور ہم نے اس کو اپنے دل میں بڑی قوت اور عزت کی بات سمجھی۔ ابو رافع کہتے ہیں میں ایک کمزور آدمی تھا، تیر بناتا تھا اور زمزم کے پاس ایک کنویں میں اس کو ڈھالتا تھا، میں وہیں بیٹھ کر کے تیر بنا رہا تھا۔ ام فضل حضرت عباس کی اہلیہ بھی میرے پاس بیٹھی تھیں، اور غزوے میں مسلمانوں کی فتح کی خبر ہمیں ملتی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ابو لہب پیر گھسیٹتے ہوئے آتا ہے، آ کر کے حجرے کی ڈیوڑی پر بیٹھ جاتا ہے اور میری طرف پیٹ گھما کے بیٹھا رہتا ہے۔ بیٹھا ہی تھا کہ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب آ گئے ہیں۔ ابو لہب نے اس سے کہا کہ چلو ان کی طرف چلتے ہیں،
ابو لہب ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس آئیے، میں آپ کے پاس تو ضرور کوئی خبر ہوگی، اور وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر کے دونوں کی باتیں سنتے ہیں۔ ابو لہب پوچھتا ہے کہ بتاؤ ابو سفیان، لوگوں کا کیا حال ہوا؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہمارا اور مسلمانوں کا سامنا ہوا تو ہم نے اپنی گردنیں لگتا تھا کہ ان کے سامنے کر دیں، ان لوگوں نے جس طرح چاہا ہمیں قتل کیا، قید کیا، اس کے باوجود قسم اللہ کی میں نے لوگوں کو کچھ برا بھلا نہیں کہا۔ ہم نے ایک خلاف عادت بات بھی دیکھی اس جنگ کے اندر، اور وہ یہ کہ ہم نے کچھ سفید پوش لوگوں کو چتکبرے گھوڑوں پر آسمان اور زمین کے بیچ دیکھا، جو اس قدر مضبوط اور طاقتور تھے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور جس کو بھی وہ پا جاتے اس کو بخشتے نہیں تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کوڑوں کی آوازیں اور تلواروں سے کاٹنے کی آوازیں سنتے تھے، اور آس پاس کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، فرشتے ہوتے تھے جو انہیں نظر نہیں آتے، ہاں البتہ کافر کو گر کر کے تڑپتا ہوا ہم ضرور دیکھتے تھے۔ ابو رافع آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کمرے کا پردہ ہٹا کر کے اپنے ہاتھوں سے میں نے دیکھا، اور پھر جب میں نے ابو سفیان کی بات سنی تو میں نے بھی یہی کہا کہ قسم اللہ کی یہ تو فرشتے رہے ہوں گے۔ ابو لہب اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور میرے چہرے پر زور کا تھپڑ مارتا ہے، مجھ سے یہ بات سن کر کے وہ فرشتے رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس کو دھکا دیا تو اس نے غصے میں اٹھا کر کے مجھے زمین پر پٹک دیا، اور پھر مجھ پر چڑھ کر کے مجھ کو مارنے لگا۔ کمزور انسان تھا میں۔ ام فضل اٹھی اور خیمے کے کمرے کے ایک کھمبے سے ایک لکڑی اٹھا کے لائیں، اور اس سے اس کو اتنی زور کی ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ اس کو کمزور جان کر کے اور اس کے مالک اس سے دور ہیں تو تم اس پر ظلم ڈھا رہے ہو۔ یہ جب ضرب لگی ابو لہب کو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا، لیکن اس مار کی شدت سے اس قدر بیمار پڑا کہ چند راتیں 6-7 راتیں زندہ رہنے کے بعد اس کو ایک ایسا پھوڑا نکلا جس میں اس کی جان ہی چلی گئی، اور اس پھوڑے کو عرب بہت برا سمجھتے تھے۔ اس کے بیٹوں نے بھی اس کی تیمارداری چھوڑ دی تھی، اور مرنے کے بعد 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی ابو لہب کی۔ کوئی اس کی لاش کے قریب اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے نہیں جاتا تھا، نہ کوئی اس کے دفن کی کوشش کرتا تھا۔ جب عربوں کو عار لاحق ہوئی کہ لوگ ان کو اس سلسلے میں گالی دیں گے تو ان لوگوں نے اس کے لیے ایک گڈھا کھودا، اور اس گڈھے میں ایک لکڑی کے سہارے اس کو ڈھکیل کر کے اس پر پتھروں کی بارش کر دی دور سے ہی، یہاں تک کہ گڈھا بھر گیا اور اس کی لاش اس کے اندر چھپ گئی۔ آج کے موجودہ ماحول میں اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام انسانوں کو اپنی عافیت میں رکھے۔ اس وبائی مرض میں جس کی وفات ہوتی ہے اس کے اہل و عیال بھی اس کی غسل، کفن اور دفن سے پہلو بچاتے ہیں، جی چراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ لہذا اس وبا سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگیے اور عافیت کی دعا کیجیے، اور حفاظتی تدابیر اختیار کر کے ہی اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو نکلیں، صفائی کا خیال رکھیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے اور جلد از جلد دنیا سے یہ وبا ختم ہو جائے۔
بہرحال یہ چند باتیں تھیں ابو لہب کے تعلق سے جو آج کے ماحول کے متعلق کی گئی. تو اس کو اس گڈھے میں جب ان لوگوں نے پتھروں سے ڈھانپ دیا تو مکہ کو مارکے میں ہزیمت کی خبریں اسی طرح سے ملتی رہیں. اسود ابن مطلب کے 3 بیٹے بدر کے دن شہید ہوئے اور وہ ان پر بہت رویا کرتے تھے، نابینا انسان تھے. ایک دن ایک رونے والے کی آواز سنتے ہیں، وہ رونے والی کی، اور اپنے غلام کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو کون رو رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ دیکھو رونے کی وجہ کیا ہے، کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہی ہے؟ ممکن ہے کہ میں بھی ابو حکیمہ اپنے بیٹے پر روؤں کیونکہ میرا پیٹ جل رہا ہے. غلام واپس آ کر کے کہتا ہے کہ ایک عورت ہے جو اپنے اونٹ کے گم ہو جانے کی وجہ سے رو رہی ہے. ابو الاسود اسود ابن مطلب اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتے اور چند اشعار کہتے ہیں: اتبکی ان یضل لها بعیر ویمنعها من النوم السحودی. کہا کہ اس بات پر رو رہی ہے کہ ایک اونٹ کھو گیا ہے اور اس کو آرام دہ نیند سے یہ بات روک رہی ہے. کسی اونٹ پر مت رو، ولیکن علی بدر تقاصرت الجدود، لیکن مارکہ بدر کی ہار پہ رو جس نے کہ بہترین لوگوں کو ہم سے دور کر دیا ہے. علی بدر سرات بنی حسیس و مخزوم و رہط ابی الولید، ابو الولید اور بدر کے دوسرے شرکا پر رو جو اس دن گئے بنو مخزوم کے تھے اور بنو عبد الولید کے کچھ لوگ تھے. اور اس طرح سے انہوں نے چند اشعار کہے. ایک طرف تو مکہ ہزیمت کی خبروں سے ہل جاتا ہے، ہار کی خبروں سے، دوسری طرف مسلمانوں کے فتح کی خبر مدینہ پہنچتی ہے. 2 خوشخبری دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ کرتے ہیں تاکہ جلدی سے ان کو غزوے کی کامیابی کی خبر دے دیں. عبداللہ ابن رواحہ کو اہل عالیہ جو مدینہ کا ایک علاقہ ہے، اور زید ابن حارثہ کو اہل سافلہ یعنی مدینہ کے جو اونچائی والے علاقے ہیں ادھر عبداللہ ابن رواحہ کو، اور جو پست اور نچلے علاقے ہیں وہاں زید ابن حارثہ کو روانہ کیا کہ کامیابی کی خبر مدینہ والوں کو دے دیں. یہود اور منافقین مدینہ میں یہ افواہ پھیلا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے اور مسلمانوں کو ہار ہوئی ہے. زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی دے دی تھی کہ اسی پر سوار ہو کر کے جائیں. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ قصوا پر جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی سوار ہو کر آ رہے ہیں تو کہا کہ دیکھو زید بن حارثہ اللہ کے رسول کی اونٹنی پر آ گئے، اور اس کا مطلب ہے کہ محمد قتل ہو گئے. زید کو بوکھلاہٹ میں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ ہار کر کے واپس آئے ہیں. لیکن جب یہ دونوں بشارت دینے والے لوگ، جیت کی خوشخبری سنانے والے لوگ مدینہ پہنچتے ہیں اور لوگوں نے ان سے خبر سنی اور جیت کا یقین ہو گیا، تو مدینہ میں خوشی اور ایک مسرت کی لہر دوڑ گئی اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صداؤں سے مدینہ گونج اٹھا. مسلمانوں کے روسا جو کہ مدینہ میں رہ گئے تھے بدر کے راستے کی طرف آگے بڑھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جیت کی مبارکباد دے سکیں. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر اس وقت ملی جب ہم حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے فارغ ہو چکے تھے، جو کہ حضرت عثمان کی زوجیت میں تھیں اور بیمار تھیں،
اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بدر میں قیام کرنے کے بعد مدینہ واپس لوٹتے ہیں۔ اور مال غنیمت کے سلسلے میں بدر کے مقام سے لوٹتے وقت صحابہ میں کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بہتر تفصیلات آپ تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ انفال کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس مال غنیمت کے سلسلے میں جو اختلافات صحابہ کے درمیان ہوئے تھے اور مال غنیمت کے سلسلے میں اللہ کے رسول کا ارادہ کیا تھا، حضرت عمر کیا چاہتے تھے، ان تفصیلات کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔